اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين يا رب العالمين۔ آج ہم انشاءاللہ ریاض الصالحین کا چیپٹر نمبر 26 نمبر چیپٹر، جو کہ ظلم کے حرام ہونے اور مظالم کے دفع کرنے یا مظالم کے رد کرنے کا بیان اس کا موضوع ہے۔ اس چیپٹر کی حدیث نمبر 15 اور اوورال حدیث نمبر 219 سے آنورڈ ہم دیکھیں گے۔ سب سے پہلے تو ہم اس اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اسی کی تعریف، اسی کی حمد بیان کرتے ہیں جس نے ہمیں اس قابل رکھا، جس نے ہمیں ان گنے ہوئے بندوں میں ہمارا شمار فرمایا جو اس کے کلام کو اور ہم سب کے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو، ان کی احادیث اور ان کی سنت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں ہمیں کامیابی نصیب فرمائے، اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ ہمیں عطا فرمائے اور اس کے فائدے ہمیں اس دنیا میں بھی اور خاص کر آخرت میں کامیاب لوگوں میں شمار کر کے عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جی، تو یہ چیپٹر کا عنوان جیسا کہ ہم نے ابھی ذکر کیا، ظلم کے متعلقہ ہے، ظلم کے حرام ہونے اور مظالم کے رد کرنے، مظالم کو دور کرنے کا بیان کرنے کا حکم جو ہے اس کا بیان۔ تو ظلم، جس کی ہم نے ڈیفینیشن پہلے پڑھی ہے، اس کو سمجھنے کی ہم نے کوشش کی ایک وسیع پہلو سے، یا ایک وسیع ڈیفینیشن کہ کسی چیز کو اس کے اصل مقام سے ہٹا دینا یا حق کو اس کے اصل مقام سے ہٹا دینا، یہ ظلم ہے۔ اور ایک انسان جو ہے وہ مختلف طریقوں سے ظلم کر سکتا ہے، چاہے وہ اس کے اپنے ذاتی معاملات میں ہے، چاہے دوسرے کچھ معاشرتی معاملات ہیں، مذہبی عقائد کے حوالے سے دیکھا جائے، حقوق اللہ کے اعتبار سے دیکھا جائے، حقوق العباد کے اعتبار سے دیکھا جائے، تو ایک انسان اگر نظر دوڑائے اپنے ارد گرد اور اپنے گریبان میں، تو بہت سارے مختلف طریقے یا بہت ساری مختلف باتیں، مختلف رویے اس کے، مختلف اعمال اس کے، جس میں وہ براہ راست یا بلا واسطہ ظلم جو ہے وہ کر سکتا ہے، اس سے ہو سکتا ہے، یا وہ جان بوجھ کے کر سکتا ہے۔ اور یہ ظلم، اس کے بارے میں ہم نے یہ بھی سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ اس دنیا میں تو ایک انسان کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے، کسی کی کوئی حق تلفی کرتا ہے، کسی کے ساتھ کوئی بد نیتی یا بد دیانتی والا معاملہ کرتا ہے، کسی بھی طریقے سے دنیا کے بہت سارے معاملات ہیں جن میں بہت ساری جگہوں پر ایسے معاملات ہوتے ہیں جس میں دوسروں کی حق تلفی ہوتی ہے۔ تو در حقیقت اس دنیا میں تو وہ کچھ تھوڑا بہت ہی نقصان پہنچا سکے گا کسی دوسرے کو، لیکن اصل میں ظلم اس نے اپنے اوپر ہی کیا کہ آخرت میں جب قیامت کا دن ہوگا اور جب دنیا کی کوئی کرنسی وہاں پر کام نہیں آئے گی، دنیا کی کوئی محنت وہاں پر کام نہیں آئے گی، ماسوائے ان اعمال کے
جس کو اس نے سمیٹا اپنے ساتھ بریف کیس میں ڈال کر قبر میں اترنے سے پہلے، ان کے علاوہ ان کو کچھ بھی نیکیاں کام، کچھ بھی ان کے عمل دنیا کے یا کچھ بھی ان کی مال و دولت دنیا کی جو ہے وہ کام نہیں آئے گی. تو اس وقت پھر اس سے جب حساب لیا جائے گا تو اس وقت وہ مظلوم ہوگا. اس وقت وہ اس کو پتہ چلے گا کہ در حقیقت اس دنیا میں جو اس نے کیا وہ تو اس نے اپنے ہی اوپر ظلم کیا تھا. تو الٹیمیٹلی جو ظالم ہے وہ براہ راست یا بالواسطہ وہ اپنے ہی اوپر ظلم کرتا ہے، جس کا نتیجہ اس کو آخرت میں بھگتنا پڑے گا. بہرحال ظلم کے متعلقہ جو پہلی ہم نے 14 احادیث پڑھی ہیں، ان 14 احادیث میں ہم نے دیکھا کہ بہت سارے پہلو جو ہمارے معاشرے کے ہیں، بہت سارے پہلو وہ ہمیں ان کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ بہت سارے ایسے معاملات جس میں کئی دفعہ بہت سینسٹیو معاملات ہیں، اور اکثر اوقات بہت معمولی سے معاملات جس میں کوئی اتنی زیادہ اہمیت اور فوقیت نہیں دی جاتی، لیکن ان کو بھی اللہ تعالیٰ پکڑے گا جب تو اتنی شدت اور اتنی سختی سے پکڑے گا کہ اس سے وہ ایک بڑے عذاب کا پیش خیمہ خدا نہ خواستہ ہو سکتا ہے کسی کے لیے. اس میں ہم نے جیسا کہ پچھلی احادیث میں پڑھا کہ اگر میں اس کو صرف مختصر سے دیکھوں کہ کیونکہ آج ہم انشاءاللہ اس چیپٹر کو وائنڈ اپ کریں گے، مکمل کریں گے، تو پہلے جو احادیث گزری ہیں اس میں جو چیدہ موضوعات آئے ہیں صرف ان کی یاد دہانی کے لیے کہ مطلب ایک بکری جو ہے اس کو بھی، سینگو والی بکری نے اگر کسی بکری کو مار دیا تو اس کو بھی اس کا بدلہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دلوائیں گے. تو اسی طرح سے کسی حقدار کا حق مارنے والا جو ہے اس کا حق تو ضرور اور ضرور قیامت کے دن دلوائیں گے. کسی کے اوپر اگر کسی نے ظلم کر دیا تو قیامت کے دن اس مظلوم جو دنیا میں مظلوم تھا اس کو اس کا حق دلایا جائے گا اس ظالم شخص سے جس نے اس کے اوپر کسی بھی طرح سے ظلم کیا ہے. اس کے علاوہ یہ رشوت ستانی جو ہے، رشوت اور سفارش کے ذریعے، عدالتی نظاموں کے ذریعے بہت سارے معاملات میں جو حق تلفیاں کی جاتی ہیں ان کا ذکر ہوا بہت ہی زیادہ مطلب وضاحت کے ساتھ. اس کے علاوہ مال کا ایک دوسرے کے اوپر ہتھیا لینا اور جائیداد وغیرہ کے معاملات میں، زمین کے معاملات میں، یہ بہت ہی سینسٹیو ایشو ہیں جو ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں اور بہت زیادہ پائے جاتے ہیں. اور زمین تو ایک بالشت بھی اگر کسی نے زمین اگر کسی کی ہتھیا لی یا کسی کی خرد برد کر لی تو اس کو 7 زمینوں کے برابر اس کا طوق جو ہے بنا کر اس کے گلے میں ڈالا جائے گا. اتنی سخت احادیث بھی آئی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ میرے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہہ دیا کہ میرے بعد تم ایسے کافر نہ ہو جانا کہ تم ایک دوسرے کی گردن مارتے پھرو، ایک دوسرے کو قتل و غارت کرتے پھرو مختلف معاملات کو لے کر. اور اس کے علاوہ قرض کی ادائیگی ایک اتنا اہم موضوع اور اتنا ایک اہم رکن ہے، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے معاشروں میں قرض جو ہے اس کو بھی کوئی زیادہ خاص اہمیت نہیں دی جاتی، جبکہ آج ہم ایک حدیث پڑھیں گے کہ قرض نہ ادا کرنا جو ہے وہ کتنی بڑی سختی یا کتنے بڑے عذاب کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے. اور جہاں اس لیے لازم ہے کہ جو قرض ادا کر سکتا ہے اول تو قرض لینے سے پہلے اپنی حیثیت جو ہے اس کو ضرور ٹٹول لیں کہ کیا ہماری انکم یا ہمارے وسائل جو ہیں وہ اتنے ہیں کہ آج ہم اگر تھوڑا بہت قرض کسی سے لے رہے ہیں تو اس کو کل ہم لٹا بھی سکیں یا ہماری اولاد ہمارے بعد لٹا سکے. تو سچ قرض لینے کے وقت بہت زیادہ سوچ بچار کی ضرورت ہے، اور پھر قرض کی واپسی کے لیے بہت زیادہ اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، جس کو افسوس کے ساتھ کہ اکثر و بیشتر کچھ زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی، اور جو قرض جس نے دیا ہوتا ہے وہ بیچارہ خوار ہو جاتا ہے. تو ایک عام سا محاورہ بن گیا ہوا ہے کہ قرض دینا، کسی کو پیسے دینا جو ہے وہ بیوقوفی، اور اس سے پیسے واپس لے لینا، قرض کا واپس لے لینا یہ حکمت ہے. تو یہ ایک ایسا محاورہ بن چکا ہے جو ایکچولی ہمارے مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے منہ کے اوپر تمانچہ ہے کہ ہم اس دین کا تو بھرم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے اوپر اتراتے رہتے ہیں، مسلمان ہونے کا بڑا گھمنڈ کرتے ہیں، لیکن بہت سارے معاملات میں ہم نے اس کو پسے پش ڈالا ہوا ہے اور
اللہ کے احکامات کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نصیحتیں ہیں ان کے احکامات جو ہیں ان کو پس پش ڈال کر بس اپنی من مانیاں اور مرضیاں کرتے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک حدیث جو ہے، ایک ہی واقعہ جو ہے دو حدیث میں ذکر ہوا۔ کرکرا نامی شخص جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامان کی حفاظت کے اوپر مامور تھا، وہ اس کو جب موت آ گئی، ایک حدیث میں ہے کہ جب اس کو موت آ گئی، اور دوسری حدیث میں انڈائریکٹلی اس کا نام لیے بغیر، جیسا کہ پچھلی مجلس میں ذکر کیا کہ ایک معلم کو، ایک عالم کو ذکر کرتے ہوئے مجھے اس حدیث کے ریفرنس سے اندازہ ہوا کہ یہ حدیث میں اسی شخص کی بات کی جا رہی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامان کی حفاظت پر مامور تھا، وہی کرکرا، کہ وہ جنگ میں مارا گیا۔ اس نے اپنی جو دنیا کی سب سے زیادہ قیمتی چیز جان ہے، اس کو اس نے اللہ کے راستے میں قربان کر دیا، لیکن اس نے مال غنیمت سے صرف ایک چادر چلائی تھی، جس کی وجہ سے وہ جہنم کا مستحق ٹھہرا، یا جس کی وجہ سے یہ سیاہ چادر جو ہے اس کے اوپر آگ کی بنا کر ڈال دی گئی۔ تو اتنا بڑا عمل شہادت کا، وہ بھی قبول و منظور نہیں اگر کسی نے چوری کی ہے مال غنیمت سے، یا کسی دوسرے طریقے سے کسی کا حق مارا ہے، تو اس کے لیے بھی بہت ہی سخت انجام ہے دنیا آخرت میں، ما سوائے اس کے کہ اس نے دنیا میں جو کچھ بھی کیا۔ اسی طرح سے ایک یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 12، اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ جھوٹی قسمیں کھا کر جھوٹی قسمیں کھا کر کسی کے حق تلفی کرنا، یا قسمیں کھا کر کسی دوسرے کو یقین دلا دینا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں سچ ہے، لیکن وہ جھوٹ ہوتا ہے، یا لیکن اس میں کوئی بدنیتی یا کچھ بے ایمانی یا کوئی فراڈ والا معاملہ کرتا ہے، تو قسم کے ذریعے، جھوٹی قسم کے ذریعے اگر کسی نے کچھ ناحق لے لیا، تو اس پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس پر جہنم کی آگ واجب اور جنت حرام فرما دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس پر جہنم کی آگ واجب اور جنت کو حرام فرما دیا، جس نے جھوٹی قسمیں کھا کر کسی کے ساتھ کوئی غلط بیانی کر کے اس کا حق چھینا یا اس کی حق تلفی کی۔ تو اس طرح سے بھی بہت ساری سخت حدیث ہے۔ اسی طرح سے کسی کی امانت یا کسی کے مال غنیمت میں سے، یا سرکاری مال میں سے، سرکاری وسائل میں سے، یا وہ چیزیں جن کے اوپر ایک اتھارٹی ملتی ہے کمپنیز کی طرف سے یا گورنمنٹ کی طرف سے، اس کے بارے میں، یا حدیث نمبر 13 میں ہم نے پڑھا کہ اس میں سے اگر کسی نے ایک سوئی کے برابر یا اس سے بھی کم کچھ چھپا لیا، تو اس نے یہ چوری کی، جس کو وہ قیامت کے دن بارگاہ الہی میں جب حاضر ہوگا، جس کے ساتھ وہ بارگاہ الہی میں حاضر ہوگا۔ تو یہ بھی ایک بہت اہم حدیث تھی کہ ایک معمولی سی چوری، سوئی کے برابر بھی جس نے کوئی غبن کیا، کوئی ہیر پھیر کی، کچھ چیزیں جو ہیں وہ چھپا لیں اپنی دسترس میں، جو چیزیں تھیں، تو اس کو بہت زیادہ سخت عذاب جو ہے اس کی وعید ہے۔ اس کے علاوہ جو حدیث نمبر 14 ہم نے آخری میں پڑھی تھی، کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب خیبر والا دن ہوا، یعنی جنگ خیبر ہوئی، تو اصحاب رسول میں سے کچھ آدمی آئے، انہوں نے کہا کہ فلاں شخص شہید ہے، فلاں شخص شہید ہے، حتیٰ کہ ایک آدمی کے پاس سے گزرے تو وہ تو کہا فلاں بھی شہید ہے۔ پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں، میں نے اسے چادر کی وجہ سے جو اس نے چرائی تھی اسے جہنم میں دیکھا ہے۔ یہ وہی غالباً کرکرا جو شخص ہے اس کے بارے میں یہ حدیث ہے کہ اس نے کیونکہ ایک چادر چرائی تھی، جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں نے اسے جہنم میں دیکھا ہے۔ تو بہت سارے معاملات میں یقیناً سب کا ذکر تو ممکن نہیں ہوا جو ہم نے پہلی 14 احادیث میں پڑھی ہیں، لیکن صرف یاد دہانی کرنے کے لیے کہ چھوٹے چھوٹے معاملات، سوئی کے برابر معاملات جو ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ ضرور مطلب پرکھے گا، اور ضرور وہ سامنے آ جائیں گے اس ظلم کے، یا اس زیادتی کے، یا اس بے ایمانی یا چوری، یا جس طرح سے بھی اس نے کسی کے حق تلفی کی ہے، تو اس چھوٹے سا چھوٹا معاملہ بھی اس کے سامنے آ جائے گا، اور اس کو پھر اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ ہمیں ایسے کسی بھی معاملے سے اس دنیا میں بچائے، ہمیں ہمت اور توفیق دے کہ ہم اپنے ساتھ ظلم کرنے کی بجائے اپنے ساتھ انصاف کرنے کی
مطلب اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت و توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بھی ہمت و توفیق دے کہ ہم جہاں تک ممکن ہو، جو ہمارے اثر و رسوخ میں ہے، جہاں تک ہماری آواز پہنچ سکتی ہے وہاں تک یہ آواز بھی پہنچے، اور ہم دوسروں کے لیے بھی بھلائی کا، اصلاح کا باعث بن سکیں، جس کے ذریعے سے ہمارے اجروں میں اور اضافہ ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ اسی کے ساتھ بڑھتے ہم آج کے سبق کی طرف۔ حدیث نمبر 15 یا اوورال حدیث نمبر 219 ہے۔ حضرت ابو قتادہ بن حارث ربیع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں کھڑے ہوئے اور ان کے لیے ذکر فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا اور اللہ پر ایمان لانا سب عملوں سے افضل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا یا خطبہ فرمایا، ارشاد فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا اور اللہ پر ایمان لانا سب عملوں سے افضل ہے۔ ایک آدمی کھڑا ہوا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرمائیے اگر میں اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاؤں تو کیا میرے گناہ معاف کر دیے جائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اگر تو اس حال میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے کہ تو صبر کرنے والا، ثواب کی نیت رکھنے والا، دشمن کی طرف رخ کر کے لڑنے والا ہو، نہ کہ پیٹھ دکھا کر بھاگنے والا ہو۔ یعنی اگر تو اس حال میں اگر تو اس حال میں قتل کر دیا جائے کہ تو صبر کرنے والا بھی ہو، ثواب کی اچھی نیت جو ہے وہ بھی رکھتا ہو، اور دشمن سے بڑی بہادری سے سامنے کی طرف سے وار کرتے ہوئے لڑتا ہوا شہید ہو، نہ کہ پیٹھ پیچھے دکھا کر، یعنی دشمن سے ڈر کر بھاگ گیا اور پیچھے سے دشمن نے حملہ کر کے اس کو قتل کر دیا، ایسا بھی نہیں ہو، سامنے سینے کے اوپر وار کھانے والا مطلب بہادر ہو۔ اگر تو ایسا شخص ہوگا تو یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ہاں مطلب گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تو نے کیسے کہا، یا تو کیوں پوچھ رہا ہے؟ اس نے دوبارہ سوال کر دیا، اس نے کہا کہ یہ بتلائیے اگر میں اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاؤں تو کیا مجھ سے میرے گناہ معاف کر دیے جائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اگر تو قتل کر دیا جائے جبکہ تو صبر کرنے والا، اللہ سے ثواب کی امید رکھنے والا، دشمن کی طرف رخ کر کے لڑنے والا اور پیٹھ دکھا کر بھاگنے والا نہیں تھا، اگر تو اس حالت میں قتل کر دیا جائے سوائے قرض کے کہ وہ معاف نہیں ہوگا، اس لیے کہ جبریل نے مجھ سے یہ کہا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ایک اللہ کے راستے میں خرچ کرنے، اللہ کے راستے میں جہاد کے ذریعے جہاد کرتے ہوئے اگر کوئی قتل کر دیا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ وہ ایسا شخص ہو کہ وہ قتل کر دیا جائے جو صبر کرنے والا بھی ہو، اللہ سے ثواب کی امید رکھنے والا بھی ہو، دشمن کی طرف مطلب منہ کر کے سینے کے اوپر وار کرنے والا، بہادری سے لڑنے والا ہو، پیچھ دکھانے والا نہ ہو۔ ہاں، اس کے اوپر قرض نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اس کے اوپر قرض ہے، اس حدیث کا ڈائریکٹلی مطلب یہی ہے کہ اگر اس کے اوپر قرض ہے تو اس کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ تو شہید جس کے بارے میں پہلے 2 احادیث ہم نے دیکھی کہ اس نے مال غنیمت سے معمولی سی چوری کی، جس کے نتیجے میں اس کو جہنم جو ہے جہنم کی آگ جو ہے وہ سہنی پڑی، اور یہ دوسری حدیث آ گئی کہ اللہ کے راستے میں جہاد، یعنی اپنی جان جو دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے ایک انسان کے پاس، وہ بھی اگر کسی نے قربان کر دی، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دی، لیکن اس کے پیچھے قرض ہے جو اس نے ادا نہیں کیا، یا اس کے بعد اس کی اولاد میں سے اس کے کسی جو رشتہ دار یا جو بھی اس کے بعد میں وارث وغیرہ تھے، انہوں نے اگر اس کے قرض کو ادا نہیں کیا یا نہیں کر سکے تو یہ اس کے لیے بہت بڑی وعید ہے، بہت بڑی نشانی ہے کہ اس کے گناہ پھر معاف نہیں کیے جائیں گے اس حدیث کے مطابق۔ تو یہ حدیث جو ہے یہ بھی ایک بہت ہی سخت الفاظ رکھتی ہے، بہت واضح طور پر بھی ہے، اور قرض کی اہمیت، قرض کو لوٹانے کی اہمیت، جیسا کہ آج ابھی ذکر ہوا تھا، قرض لینے سے پہلے اپنے معاشی معاملات کی، اپنے دوسرے ریسورسز اویلیبل جو ہیں، کئی دفعہ ایسٹس وغیرہ ہوتے ہیں کچھ جو سالڈ ایسٹ ہوتے ہیں، جن کی بنا پر ایک برتھ ہوتی ہے، بندہ اس کے بارے میں سوچ لیتا ہے کہ اگر میں قرض ادا نہ کر سکوں تو اپنی یہ جگہ یا کچھ زیور یا کچھ ایسا
بیچ کر اس قرض کو ادا کرنے کی اس میں ہمت اور طاقت ہوگی. یعنی قرض لینے سے پہلے ہمیں یہ سب سے زیادہ سوچنا چاہیے کہ اس کو ہم کیا لوٹا سکتے ہیں کہ نہیں. کیا ہمارے معاشی جو حالات ہیں وہ، یا ہمارے پاس جو ایسٹس وغیرہ ہیں وہ اتنے ہیں کہ ہم اس قرض کو لوٹا سکیں. تو سب سے پہلے تو اس بات کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے. اس کے بعد اگر کچھ قرض لے بھی گیا اور اس کو لوٹانے کی ہمت نہیں ہو رہی، تو بجائے اس کے کہ وہ جو جس نے قرض دیا ہے اس کو ذلیل و خوار ہونا پڑے، اس کو پیشگی اطلاع کر دی جائے، اس کے ساتھ معذرت کر دی جائے، کوشش کر کے اس سے قرض جو ہے وہ معاف کروا لیا جائے، یا کسی ریسورسز سے اس کے قرض کو ادائیگی کی کوشش کرنی چاہیے. یعنی یہ قرض جو ہے یہ ایک بہت بڑی ٹینشن ہونی چاہیے انسان کے لیے کہ اس کے ذمہ کوئی قرض واجب الادا ہے. اور جس کے ذمہ یہ قرض واجب الادا ہونے کی کوئی ٹینشن ہی نہیں، اس کے لیے تو بہت بڑی مطلب نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی سخت الفاظ میں شہید جو ہے اس کے گناہوں کو بھی معاف کرنے سے انکار کیا. یہ اللہ تعالیٰ تو شہید کے گناہ بھی معاف نہیں کرے گا اگر اس نے کوئی قرض واجب الادا ہے. تو ایک عام انسان جو ہے وہ تو کسی کھیت کی مولی نہیں. اور ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے معاشرتی معاملات میں اکثر جو ہے وہ ایسے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں. بلکہ کچھ عرصہ پہلے یقیناً آپ نے خبروں میں سنا ہوگا، میں اس شخص کا نام لینا ظاہر مناسب نہیں ہے، لیکن اس نے بہت سارے ریئل اسٹیٹ کے متعلقہ وہ شخص تھا، بہت سارے لوگوں سے، سینکڑوں لوگوں سے پیسے ویسے لیے ہوئے اس نے، لیکن اس نے کوئی زمین وغیرہ جو ہے اس کو ڈیلیور نہیں کی اور نہ ہی پیسے واپس کیے. یہ ریئل اسٹیٹ کا بزنس آج کل جو ہے یہ بہت ہی زیادہ چھپے ہوئے معاملات اور اس طرح کے غبن جو ہے وہ لیے پھرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے اور اس کے کسی بھی نقصان سے ہمیں محفوظ رکھے. تو وہ اس کی وفات ہو گئی ملک سے باہر کہیں، اور یا پتہ نہیں شاید ملک کے اندر ہی. تو ان کے جو وارث تھے، رشتہ دار تھے، انہوں نے کوشش کی کہ اس کو چھپایا جائے، اس کی میت کو یا اس کی موت کی خبر کو چھپایا جائے کہ کہیں کہ پتہ نہ چلے. لیکن پھر بھی وہ خبر پھیل گئی. تو اس کی میت کے اوپر لوگ اکٹھے ہو گئے، کئی لوگ اس کی میت کے اوپر اکٹھے ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ جب تک یہ یا اس کے رشتہ دار، اس کے بیٹے یا اس کے جو وارث ہیں وہ ہمیں قرض واپس نہیں کریں گے پیسے، تب تک ہم اسے معاف نہیں کریں گے. اور یہ دیکھیں کہ یہ وہ شخص جو دنیا میں چاہے جتنی بھی اس نے آسائش حاصل کر لی، جتنی بھی اس نے راحت اور جتنی اس نے آسانیاں اور جتنی اس نے عیش پرستی کر لی، مزے لوٹ لیے، لیکن اس کے ساتھ اس وقت کیا حال ہو رہا ہوگا جب لوگ جو ہیں اس کے لیے قرض کا تقاضا، اور قرض بھی کوئی ہزاروں لاکھوں نہیں کروڑوں میں جا رہا ہو. تو ایسے شخص کے ساتھ پھر دنیا میں اگر ایسا معاملہ ہونا شروع ہو جائے تو آخرت میں کیا ہوگا. تو یہ خیر یہ تو ایک بہت بڑی مثال تھی، لیکن چھوٹی چھوٹی مثالیں بھی ہمیں اپنے لیول پر، ہماری اپنی حیثیت کے مطابق ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے. اور اس ضمن میں ایک اور اضافہ اپنی طرف سے یہ بھی کرتا چلوں کہ جو قرض میں جکڑے ہوئے لوگ ہیں ان کی ہمیں مدد ضرور کرنی چاہیے. ایسے لوگ جو قرض ادا نہیں کر سکتے، اگر آپ نے قرض دیا ہوا ہے، اگر آپ کے پاس ہمت اور ایسی آپ کی حیثیت ہے، تو آپ خود ہی اس کا قرض جو ہے اس کو معاف کر دیں. اس کی بھی اللہ تعالیٰ سے بہت بڑے اجر کی امید یقین رکھنا چاہیے. اور اگر کوئی قرض میں جکڑا ہوا شخص ہے، غربت کی وجہ سے، معاشی مسائل کی وجہ سے وہ اگر ادا نہیں کر پا رہا، تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ اس کی جہاں تک ممکن ہو کہ اس کی مدد کر سکیں کہ وہ اس قرض سے نجات حاصل کر سکے مرنے سے پہلے تاکہ کم از کم اس قرض کا جو عذاب ہے وہ تو اس کو نہ سہنا پڑے. اس کے اور بھی بہت سارے معاملات ہوں گے، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. لیکن یہ ہمارے لیے بھی ایک نصیحت ہے کہ ہم جہاں تک ممکن ہو وہ لوگ، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بہت مجبوریوں میں قرض لیے ہوئے ہیں، اور قرض لینے کی اکثر وجوہات جو ہیں وہ بھی ایسی ہوتی ہیں جو غیر شرعی اور غیر اسلامی ہوتی ہے. شادی بیاہ کے اوپر خرچ کرنے کے لیے قرض لے لیا، حالانکہ شادی بیاہ جو ہے وہ اتنا آسان اور اتنا بغیر پیسوں سے ہونے والا کام ہے کہ انسان اگر اس کے اوپر ڈیپلی سوچے تو وہ حیران ہو جاتا ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں کیا ہے کہ کئی لاکھ روپے قرض لے کر بیٹی کے لیے، بیٹے کے لیے ایسے معاملات اور ایسی رسومات ادا کی جاتی ہیں جس کا دین سے کوئی سرے سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہوتا. تو قرض ایسی جگہوں کے لیے لینا جو ہے وہ بھی ایک بے وقوفی ہے، وہ بھی ایک کفران نعمت کے مترادف ہے کہ ایک تو ہم نے
زبردستی سے قرض لے لیا اور اس کو پھر اللہ کی نعمتوں کو واپس لوٹانے کے بجائے، شکر ادا کرنے کے بجائے اس کی ناشکری کی، اس کی نعمتوں کو ضائع کر کے دنیا میں۔ بہرحال قرض اور اس کے متعلقہ بہت سارے معاملات ہیں جن کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے اس مختصر الفاظ کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ حدیث نمبر 16 220/16 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ مفلس یا غریب شخص؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا کہ ہم میں سے مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس نقد درم ہو، جس کے پاس کوئی مال ہو اور نہ ہی سامان۔ مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس نہ ہی پیسے ہیں اور نہ ہی کوئی سامان ہے۔ عام طور پر جو غریب کی یا مفلس کی ڈیفینیشن کی جاتی ہے یہ وہی ہے کہ مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس نہ ہی مال ہے اور نہ ہی سامان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ میری امت میں، یعنی امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، اس میں مفلس وہ شخص ہے جو قیامت والے دن نماز، روزے اور زکوٰۃ کے ساتھ آئے گا۔ یعنی دنیا میں اس نے نماز، روزہ اور زکوٰۃ کی پابندی کی ہوگی، قیامت والے دن وہ نماز، روزے اور زکوٰۃ کے ساتھ آئے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اس حال میں آئے گا کہ کسی کو اس نے گالی دی ہوگی، کسی پر بہتان تراشی کی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا اور کسی کو مارا پیٹا ہوگا۔ یعنی دنیا میں نماز، روزے، زکوٰۃ جو ہے اس کی بھی پابندی کی ہوگی، لیکن اس کے علاوہ گالی گلوچ جو ہے وہ، اور کسی پر بہتان تراشی، الزامات لگا دینا بلا جواز، اور کسی کا مال ہڑپ کر دینا، خون بہانا، حق قتل کر دینا اور کسی کو مار پیٹ کرنا، یہ امن و امان کے جتنے معاملات ہیں ان کے ساتھ یہ بھی اپنے ساتھ وہ عمل اکٹھے کر کے لایا ہوگا۔ تو صحیح مفلس تو وہ ہے۔ پس ان تمام مظلومین کو اس کی نیکیاں دی جائیں گی، یعنی جس کے ساتھ اس نے دنیا میں ظلم کیا ہوگا، یہ مختلف طریقے سے جس کا یہاں پر ذکر ہے، تو ان تمام مظلومین کو اس کی نیکیاں دی جائیں گی۔ اس شخص کی جس نے نماز، روزہ اور زکوٰۃ اپنے ساتھ جو اتنی بڑی بڑی نیکیاں لے کر گیا، اس میں سے اس کو نیکیاں نکال کر ان مظلوموں کو دے دی جائیں گی جن کے ساتھ اس نے دنیا میں زیادتی کی، تاکہ ان پر کیے گئے ظلم کی تلافی ہو جائے۔ جیسا کہ ابھی ہم نے ذکر کیا کہ جو مظلوم ہے، جو دنیا میں مظلوم ہے، دنیا میں جس کے اوپر ظلم ہوا، تو اللہ تعالیٰ تو اس کے ساتھ انصاف کرے گا، اس کے ظلم کا بدلہ اس کو دلوائے گا قیامت کے دن۔ تو یہاں پر ہمیں اس کا اشارہ بھی مل گیا کہ کیسے اس کا بدلہ دلایا جائے گا، کہ جو ظالم ہے اس کی نیکیاں لے کر اس مظلوم کے ذمے میں ڈال دی جائیں گی، اس کو دے دی جائیں گی۔ پس اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئی، اگر اس ظالم شخص کی اگر نیکیاں ختم ہو جائیں قبل اس کے کہ اس کے ذمہ دوسروں کے حقوق ابھی بھی باقی ہوں، تو ان کے گناہ لے کر اس پر ڈال دیا جائیں گے۔ اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں تو مظلوم، جو دنیا میں مظلوم تھا، اس کے جو گناہ ہیں وہ اس سے لے کر اس ظالم شخص کے پلڑے میں ڈال دیے جائیں گے، پھر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا، کیونکہ نیکیوں سے اس کا دامن بالکل خالی ہو جائے گا۔ یہ ایک حدیث جو ہے یہ بہت ہی عام الفاظ کے ساتھ، بہت ہی واضح الفاظ میں ہمیں یہ بہت ہی کھلا پیغام دیتی ہے کہ اس دنیا میں جو شخص کسی کے ساتھ، چاہے وہ ظاہری باطنی، چھوٹی یا بڑی، کسی بھی طریقے سے کوئی زیادتی کرتا ہے، کوئی ظلم کرتا ہے، کسی کی حق تلفی کرتا ہے، کسی کا ناجائز ناحق خون بہا دیا، ناحق قتل کر دیا، کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کسی بھی طرح سے ہو، تو قیامت کے دن اللہ کس طرح انصاف کرے گا، یا کس طرح اس ظالم کی داد رسی کی جائے گی کہ اس مظلوم کی داد رسی اللہ تعالیٰ کس طرح کریں گے کہ وہ ظالم جس نے دنیا میں چاہے کتنے ہی بڑے بڑے نیک اعمال کی نہ کی ہوں، کتنی ہی بڑی ہے، جہاں پر جن چیزوں کا ذکر ہے، نماز، روزہ اور زکوٰۃ، یہ بڑے بڑے نیکی کے اعمال ہیں جو انسان کرتا ہے اس دنیا میں، تو اس ایسا شخص کے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہوگا کہ اس کے ثواب جو ہیں یا اس کی نیکیاں جو ہیں اس کو لے کر اس مظلوم کے پلڑے میں ڈال دی جائیں گی، اور اگر اس ظالم شخص کی نیکیاں نے وہ ختم ہو گئی تو پھر ان مظلوم لوگوں کی جو گناہ ہیں، ان مظلوم لوگوں کے گناہ جو ہیں وہ ان سے لے کر
اس ظالم شخص کے پلڑے میں ڈال دیا جائیں گے، یعنی نتیجتاً اس کا نیکیوں والا پلڑا جو ہے وہ خالی ہوتا چلا جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ ایک وقت ایسا ہے کہ وہ بالکل خالی ہو جائے، اور پھر اس وقت اس کے بعد پھر اس کا جو گناہوں کا پلڑا ہے وہ اور زیادہ بھاری ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے ان مظلوموں کی دادرسی کرے گا قیامت کے دن، اور یہ سب کے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہوگا جنہوں نے دنیا میں اس طرح کے معاملات کیے۔ اس کے فوائد میں اگر ہم یہاں پر پڑھیں تو اس سے معلوم ہوا کہ نماز، روزوں کی پابندی اور زکوٰۃ کی ادائیگی وغیرہ جیسے فرائض کا التزام یقیناً ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، تاہم اس کے ساتھ ساتھ اخلاقیات کا اہتمام اور معاملات کی درستی بھی نہایت ضروری ہے۔ نجات اسی شخص کی ہوگی جو بیک وقت ان تمام چیزوں کا خیال رکھے گا اور ان کے تقاضوں کو صحیح طریقے سے ادا کرے گا۔ اور اگر ہم دیکھیں تو یہ پریکٹیکلی مشکل بات نہیں، اگر ہم جب یہاں پر پڑھنے میں بیٹھتے ہیں تو ہمیں بہت سارے پہلو ایک ساتھ دیکھنے پڑتے ہیں یا ایک ساتھ ان کو سامنے نظر میں رکھنا پڑتا ہے، لیکن جب پریکٹیکلی لائف گزار رہے ہیں تو اس میں اگر ہم تھوڑی سی اپنی اصلاح کرتے رہیں، تھوڑا سا اپنا رویہ درست رکھیں، تھوڑی سی اپنی سمت درست رکھیں، تھوڑا سا سوچ و بچار کرتے رہیں ساتھ ساتھ، تو یقیناً یہ ساری چیزیں جو ہیں تھوڑی سی محنت یا تھوڑی سی مطلب مشقت یا تھوڑی سی کوشش سے ان کے اوپر قابو پایا جا سکتا ہے۔ یہ کوئی ایسی چیزیں نہیں جن کے اوپر عمل کرنا ناممکن ہے، لیکن صرف تھوڑی سی توجہ اور تھوڑی سی کوشش کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہرحال اس میں ہے جو بیک وقت ان تمام چیزوں کا خیال رکھے گا، ان کے تقاضوں کو صحیح طریقے سے ادا کرے گا، ورنہ اخلاقیات و معاملات سے بے نیازی برت کر صرف عبادات کی ادائیگی یا عبادات سے غفلت و اعراض کر کے صرف اخلاقیات اور حسن معاملہ کا اہتمام نجات کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ یعنی خالی اپنے آپ کو یہ سمجھ لینا کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ ادا کر دیا یا عبادات جو ہیں ان میں پڑے رہے، اور جو معاشرتی معاملات یا حقوق العباد کے معاملات یا دوسرے متفرق معاملات جو ہیں ان کی طرف خاص توجہ نہیں دی، تو جس کے نتیجے میں اس کی طرف سے ان کو کسی نہ کسی کے ساتھ کچھ معاملے میں ظلم و زیادتی ہوتا رہا، تو ایسے شخص کی نجات جو ہے وہ بھی نہیں ہوگی۔ اس کے لیے یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ جو ہیں وہ بھی کافی نہیں ہوں گے کہ وہ اس کو آخرت میں قیامت کے دن نجات دلا سکیں۔ وہ حدیث نمبر 221/17 حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں ایک انسان ہوں۔ یہ ایک بہت اہم حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میں ایک انسان ہی ہوں، اور تم میرے پاس جھگڑے لے کر آتے ہو تاکہ میں فیصلہ کروں، اور شاید تم میں سے بعض آدمی اپنی دلیل پیش کرنے میں دوسرے فریق سے زیادہ تیز اور چرب زبان ہو، پس میں جو کچھ سنوں اور اس سے جس کے نتیجے پر پہنچوں اس کے مطابق اس کے حق میں فیصلہ کر دوں۔ یعنی جس نے جو مجھے دلائل دیے، جو مجھے خبر پہنچی، اس کو میں نے پرکھا، اس کو پرکھ کر جس نتیجے پر بھی پہنچ سکوں اور اس کے مطابق میں اس کے حق میں فیصلہ دوں، درا حالی کے وہ حق پر نہ ہو، یعنی ایسے شخص کے حق میں فیصلہ دے دوں جو اس کا حق نہ ہو، پس جس شخص کے لیے میں اس کے بھائی کے حق میں فیصلہ کر دوں تو دراصل یہ میں اس کے لیے جہنم کی آگ کا ٹکڑا کاٹ کر دے رہا ہوں۔ الہن کے معنی ہے زیادہ عالم، ہوشیار اور چرب زبان۔ اس حدیث سے ہمیں یہ سمجھ لگتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تو یہ کہا کہ میں بھی ایک عام انسانوں کی طرح ایک عام انسان ہوں، ٹھیک ہے، اور یہ ذکر ہوا ہے معاملہ فہمی کے موضوع پر اور انصاف کے موضوع پر کسی دوسرے کی دلیل سن کر، دو لوگ جو ہیں ان کے درمیان معاملات کو سن کر سمجھ کر اس کے مطابق کچھ فیصلہ کرنا جو ہے یہ موضوع ہے ایکچولی، جو اس دنیا کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو عدالتی نظام جو ہے وہ بہت زیادہ کلوز ریلیونٹ ہے اس حدیث کے۔ اسی طرح سے جو بااثر افراد ہیں جن کے پاس کچھ معاملات لے کر جاتے ہیں کہ یہ ہمارا معاملہ ہے، کچھ تنازعات یا کچھ جھگڑے جو ہیں آپس کے، اس کے لیے کسی کے ساتھ صلاح مشورہ کیا جاتا ہے یا کسی کو بیچ ثالث قرار دیا جاتا ہے یا کسی سے اپنا مدعا جو ہے وہ بیان کر کے اس سے اوپینین لیا جاتا ہے کہ تم بتاؤ مجھے کیا کرنا ہے۔ تو یہ اس طرح کی معاملات ہیں
کہ اگر دو شخص جو ہیں وہ جھگڑا لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اگر میرے پاس کوئی دو فریق آ جائیں اور ان میں سے ایک فریق جو ہے وہ زیادہ چرب زبان ہو، زیادہ تیز ہو، زیادہ مطلب زیادہ شاطر ہو، زیادہ مطلب اچھے دلائل دے سکتا ہو، اس کی بات سن کر یا اس کی چرب زبانی کی وجہ سے وہ مطلب جو فیصلہ ہے وہ متاثر ہو جائے، اور فیصلہ ایسا متاثر ہو جائے کہ وہ چرب زبانی کی وجہ سے، اپنے تیزی کی وجہ سے، اپنے ترش رویے کی وجہ سے، یا اپنی مطلب چالاکیوں کی وجہ سے، شاطری کی وجہ سے اگر اس نے فیصلے پر اثر انداز ہو کر فیصلہ اپنے حق میں کرا لیا لیکن حقیقت میں وہ اس کا حقدار نہیں تھا، چاہے یہ معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھی ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھ سے ایسا حق کا فیصلہ اس نے لے لیا تو یہ سمجھو کہ اس شخص کو میں نے جہنم کا ایک ٹکڑا جو ہے، جہنم کی آگ کا ایک ٹکڑا کاٹ کر دے دیا، یعنی جہنم کا ٹکڑا اس نے لے لیا جس نے غلط بیانی کر کے، چرب زبانی کے ذریعے حقائق کو چھپا کر، جھوٹ بول کر، یا کسی دوسرے طریقے سے اس نے اپنے حق میں کسی بھی طرح سے فیصلہ کر لیا، تو جو قاضی ہے، جو فیصلہ کرنے والا جو ہے، وہ تو ظاہری اسباب کو یا ظاہری جو ان کے بیانات ہیں یا ان کے قول ہے یا جو ان کے دلائل آئے ہیں ان کے مطابق وہ فیصلہ کرے گا، لیکن جس نے جھوٹ بولا، جس نے کچھ فریب کیا، جس نے کچھ چرب زبانی کے ذریعے اس طرح کا فیصلہ لے لیا، در حقیقت اس کو وہ مطلب بعد میں اس کا انجام جو ہے وہ بھگتنا پڑے گا، اور کیونکہ یہ واضح طور پر ہے کہ جہنم کی آگ کا ٹکڑا لے رہا ہے، وہ اس طرح سے ناانصافی کا فیصلہ لے کر وہ جہنم کی آگ کا ٹکڑا لے رہا ہے۔ اور اگر آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو یہ بہت ہی عام ہے، بلکہ ہماری تو پولیس جو ہے وہ ماشاءاللہ اس طرح سے ٹرینڈ ہے کہ اس کے سامنے جو شخص اگر کوئی سوال لے کر آ جائے تو اس کے چلنے کے انداز سے، اس کے بات کرنے کے انداز سے، اس کے رویے سے ان کو پہلے ہی لمحے یا پہلے ہی دن پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ظالم ہے یا مظلوم ہے، یہ مجرم ہے یا یہ مطلب اس نے کوئی جرم نہیں کیا۔ تو وہ ان کے پاس اتنی اہلیت ضرور ہے، لیکن پھر عدالتی معاملات اور ان کے اپنے معاملات اور رشوت ستانی اور مطلب جیسے یہاں پر چرب زبانی کا ایک ذکر کیا گیا، چرب زبانی یہاں پر اثر و رسوخ بھی ہو سکتا ہے کہ اثر و رسوخ استعمال کر کے یا جھوٹ موٹ کے دلائل دے کر، بہت کچھ اکثر لوگ جو ہیں بعض دفعہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو زیادہ بات کرنی نہیں آتی، زیادہ بولنا نہیں آتا، زیادہ ان کے پاس اس طرح سے الفاظ کا ذخیرہ نہیں ہوتا کہ وہ زیادہ پورے سر انداز سے اپنی بات جو ہے اس کو پیش کر سکیں، لیکن دوسری طرف کوئی ایسا فریق ہو یا ایسا شخص ہو جو کہ بڑا چرب زبان ہو، وہ بڑا تیز ہو دلائل دینے میں، دنیا کے معاملات میں وہ بہت تیز ہو، تو ایسی صورت میں جو اس کی زیادہ سنی جاتی ہے جو زیادہ بڑ بول رہا ہوتا ہے۔ تو ایسے حالات میں ناجائز طریقے سے ناحق کسی کا حق جو ہے تلف کر لینا، فیصلہ جو ہے وہ ناحق اپنے مطلب اپنے حق میں حاصل کر لینا، اس کا انجام جو ہے وہ جہنم کے آگ کے ٹکڑے کی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بتا دیا۔ اس کے فوائد میں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی کہ میں بھی ایک انسان ہی ہوں، اور جس طرح دوسرے انسان کسی کی چرب زبانی، تیزی اور تراری سے متاثر ہو کر خلاف واقعہ بات کو حقیقت سمجھ لیتے ہیں، مجھ سے بھی ایسا ہو سکتا ہے، تاہم یہ عصمت کے منافی نہیں، کیونکہ اس کا تعلق تبلیغ اور فریضہ رسالت کی ادائیگی سے نہیں ہے، یعنی دوسروں کے معاملات جو ہیں ان کے سن کر، ان کے دلائل کو سن کر ان کے درمیان فیصلہ کرنا جو ہے، یہ جو ان کا جو فریضہ رسالت ہے اس کے اوپر یہ اثر انداز نہیں ہوگا۔ یہ دنیا کے معاملات ہیں، یہ دنیا کے انسانوں کے آپس میں بات چیت جو ہے ان کو دیکھ کر، ان کو پرکھ کر کے اس کے مطابق فیصلہ کرنا، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں بھی ایک انسان ہوں دوسرے لوگوں کی طرح، میں بھی ان کی باتوں دلائل سے سن کر متاثر ہو کر ان کے حق میں کسی بھی طرح سے کچھ فیصلہ دے سکتا ہوں۔ بہرحال یہ تبلیغ اور فریضہ رسالت کی ادائیگی سے نہیں ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ فرائض اور رسالت کی ادائیگی یعنی دین کی اور قرآن کی جو حفاظت کا ذمہ جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، اس کے متعلقہ یہ معاملہ نہیں ہے دوسروں کی بات سن کر اس کو فیصلہ کرنا۔ اس کے علاوہ نمبر 2، قاضی ایک جو
جج ہے وہ پیش کیے گئے دلائل کی بنیاد پر ہی فیصلہ دے گا، جن کو وہ راجح اور صحیح سمجھے گا، وہ اپنے علم اور گمان کے مطابق نہیں، یعنی وہ اپنے علم اور گمان کے مطابق نہیں بلکہ دلائل کی روشنی میں فیصلہ دیتا ہے قاضی جو ہے، اور دلائل جس کے زیادہ ٹھوس ہوں، جس کے زیادہ پر اثر ہوں، جس کے زیادہ مطلب اچھے دلائل ہوں، اس کے مطابق وہی زیادہ تر حقدار سمجھا جاتا ہے کہ اس کے حق میں فیصلہ دیا جائے۔ بہرحال قاضی کا فیصلہ اگرچہ ظاہر میں نافذ ہوگا، ظاہری طور پر جو دلائل ملے ہیں اس کے اوپر نافذ ہوتا ہے، لیکن اس سے حرام حلال اور حلال حرام نہیں ہوگا، یعنی اس طرح سے ناحق کسی سے فیصلہ لے لیا، اس سے حرام چیز حلال نہیں ہو جائے گی اور حلال چیز حرام نہیں ہو جائے گی، یعنی وہ باطناً نافذ نہیں ہوگا، جیسا کہ احناف کا مسلک ہے۔ اور کسی نے غلط فیصلہ حاصل کیا ہے تو وہ عند اللہ مجرم ہوگا، اور اس کا خمیازہ اسے جہنم کی آگ کی صورت میں بھگتنا ہوگا، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے۔ ہاں، اگلی حدیث کی طرف بڑھتے ہیں، حدیث نمبر 222/18۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن ہمیشہ اپنے دین کے بارے میں کشادگی میں رہتا ہے جب تک کہ وہ حرام خون بہانے کا ارتکاب نہ کر دے۔ ایک مومن جو ہے وہ ہر وقت اپنے دین میں کشادگی میں رہتا ہے، اپنے دین کے بارے میں کشادگی، یعنی جب تک وہ صحیح معنوں میں مومن ہے اور اس نے کوئی کسی کے ساتھ ناحق خون نہیں بہایا، کسی کا ناحق قتل نہیں کیا، تو اس وقت تک وہ اپنے دین میں کشادگی میں رہتا ہے، یعنی اپنے دین کے معاملات میں وہ آسانی رہتی ہے، اسے دین کے اوپر اس کو عمل کرنا آسان رہتا ہے، یا دین کے اوپر جتنی وہ کوشش کرتا ہے اس کے مطابق وہ عمل بھی کر پاتا ہے، اور اس کے مطابق اس کو اجر بھی مل جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب تک کہ وہ حرام خون نہ بہائے، کسی کا ناحق قتل نہ کر دے۔ یعنی اگر کسی نے ناحق قتل کر دیا تو اس کے اوپر اس کی جو دین کی کشادگی ہے یا دین کی جو اثر ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، اس کے اوپر دین کا جو اس کے روحانی اثر جو اس کے اوپر ہے وہ بھی اس کے اوپر سے ہٹ جائے گا، جب تک کہ وہ ناحق قتل نہ کرے۔ اور ناحق قتل یقیناً یہ ایک بہت بڑا اقدام ہے، بہت بڑا اقدام ہے، ناحق قتل کر دینا ایک بہت بڑا عمل ہے۔ یہ جو مطلب ایک عام بندہ جو ہے جو اللہ کا خوف رکھنے والا ہے، وہ تو کسی کو سوئی چبونے کا بھی روادار نہیں ہو سکتا کہ اس سے اس کو اتنی تکلیف ہوگی، اور ناحق قتل کرنا تو بہت بڑی بات ہے۔ تو جو شخص جو ہے جو اپنے دین کی کشادگی جو ہے وہ رکھتا ہو لیکن اس نے ناحق قتل کر دیا ہو، کہ اس کے اوپر سے دین کا اثر جو ہے یا دین کا غلبہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے فوائد میں اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ مومن جب تک کسی کا ناحق خون نہیں بہاتا اسے دین پر عمل کرنے کی توفیق ملتی رہتی ہے، یعنی دین پر وہ عمل کرتا رہتا ہے، اس کی وہ توفیق باقی رہتی ہے، اس کے اوپر عمل جو ہے وہ کرتا رہے گا۔ اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی رحمت اس کے لیے کشادہ رہتی ہے، تاہم معال انجام یعنی انجام دونوں کا ایک ہی ہے کہ وہ اللہ کی رحمت کا زیادہ مستحق اور اس کا امیدوار ہوتا ہے۔ اور جو ہی وہ قتل ناحق کرتا ہے، قتل ناحق کا ارتکاب کرتا ہے، تو اللہ کی رحمت کی امید کا دروازہ اس پر بند ہو جاتا ہے اور وہ نا امیدوں میں سے ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی اس نے ناحق قتل کر دیا تو اس کے اوپر دین کی کشادگی یا دین کا غلبہ یا دین کا جو اثر ہے وہ ختم ہو گیا، اور اس کے بعد وہ اللہ کی رحمت کا امیدوار بھی نہیں ہوتا، اس کی اللہ کی رحمت کے امید کے جو دروازے ہیں وہ بھی اس کے اوپر بند ہو جاتے ہیں۔ حدیث نمبر 223/19، یہ آخری حدیث ہے اس چیپٹر کی۔ حضرت خولہ بنت عامر انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، اور یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ ہیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ کچھ لوگ اللہ کے مال یا بیت المال میں ناجائز تصرف کرتے ہیں، یعنی اس میں سے ناجائز طریقے سے مال جو ہے وہ حاصل کر لیتے ہیں، پس ایسے لوگوں کے لیے قیامت والے دن جہنم کی آگ ہے۔ میں نے یہ سنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا کہ کچھ لوگ بیت المال یا اللہ کے مال میں سے
ناجائز تصرف کرتے ہیں، ناجائز طریقے سے کچھ مال حاصل کر لیتے ہیں، پس ایسے لوگوں کے لیے قیامت والے دن جہنم کی آگ ہے۔ اس کے متعلقہ 2-3 احادیث ہم نے پہلے بھی پڑھی ہیں کہ کسی بھی طریقے سے مال غنیمت یا سرکاری مال یا وہ مال جس کے اوپر کسی کو کوئی اتھارٹی دی ہوئی ہے، اس کے لیے سرکاری مال ہونا ضروری بھی نہیں ہے۔ کمپنیز کے سٹور کیپرز وغیرہ جو ہے وہ بہت اچھی مثال ہیں کہ سٹور کیپر جو مطلب ہزاروں کی تعداد میں کوانٹیٹیز آئٹم جو ہیں ان کی دیکھ بھال پہ مامور ہوتے ہیں، اس کے علاوہ مختلف طرح کے پروجیکٹ چلتے رہتے ہیں، وہاں پر سامان آتا جاتا ہے، میٹیریل جو ہے وہ یوز ہوتا ہے، اس کے بہت سارے ہیں۔ گھروں میں عام طور پر امانت بھی ہو سکتی ہے کہ امانت اگر کسی نے دی تو اس میں کسی نے اگر خیانت کر دی، کسی فریب کر کے یا دھوکہ دہی کر کے اس میں کچھ خیانت کر لی، یا بہت سارے مختلف معاملات ہو سکتے ہیں، تو کسی بھی طرح سے ناجائز طریقے سے اگر اس نے مال ہتھیا لیا کسی ایسے مال میں سے جس کے اوپر وہ مامور تھا، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اس کے اوپر وہ ذمہ دار تھا اس کا، تو اس میں سے کسی بھی طریقے سے اس نے کچھ مال جو ہے وہ ہڑپ کر لیا، چاہے وہ سوئی کے برابر کیوں نہ ہو، جیسا کہ پچھلی ایک حدیث میں ہم نے پڑھا، تو قیامت کے دن ایسے لوگ جو ہیں ان کا انجام جہنم کی آگ کی شکل میں ہوگا۔ اس کے فوائد میں قومی خزانے میں ناجائز تصرف اور اسے مصالح عامہ کے بجائے مصالح خاصہ، یعنی پبلک انٹرسٹ کی بجائے پرسنل انٹرسٹ کے لیے استعمال کرنا کبیرہ گناہ ہے، ایک بڑا گناہ ہے جس پر اسے جہنم کی سزا ہو سکتی ہے اگر اس نے مرنے سے پہلے خالص توبہ نہیں کی۔ مرنے سے پہلے خالص توبہ یہ ایک بہت ہی اہمیت کی حامل ہے کہ جیسے ہی ہمیں پتہ چلے یا کوئی دوسرا ہی ہائی لائٹ کر دے کہ تم سے یہ معاملہ سرزد ہو گیا ہے یا تم سے یہ ظلم ہو گیا ہے یا تم سے یہ زیادتی ہو گئی ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ ضرور اور ضرور توبہ کرے، اور توبہ کی 3 اور 4 شکلیں شرطیں جو ہے اللہ کے متعلقہ جو گناہ ہے اس کی 3 شرطیں، اور کسی انسان کے متعلقہ گناہ جو ہے اس کی ایک اضافی چوتھی جو شرط ہے، وہ بھی 3 یا 4 شرطوں کو وہ پورا کر کے اس گناہ سے اس دنیا کی زندگی میں ہی وہ مطلب توبہ کر لے اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کر لے، تو یہ انتہائی اہم ہے ہم سب کے لیے کہ ہم ضرور نظر ثانی کرتے رہیں اپنے رویے اور اپنے جو ہم سیونگ اکاؤنٹ اپنے پاس جو بنا رہے ہیں، یہ سیونگ اینڈ پروفٹ اینڈ لاس سیونگ اکاؤنٹ، یہ ٹرم تو خیر مطلب مناسب نہیں ہے کیونکہ بینکس میں یہ یوز ہوتی ہے اور وہاں پر وہ انٹرسٹ وغیرہ کے معاملہ ہوتا ہے، لیکن اس کے مطلب یا معنی کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ پروفٹ اور لاس سیونگ اکاؤنٹ جو ہے یہ ہر انسان نے اپنے کھاتے میں کھولا ہوا ہے، جو اللہ کے پاس جو رجسٹر ہے اس میں وہ نوٹ ہو رہا ہے کہ وہ دنیا میں پروفٹ کون سا لے رہا ہے جو آخرت میں اس کا مطلب ریٹرن ملے گا، اور لاسز کون سے ہیں جو اس کے ذمہ میں لکھتے جا رہے ہیں جس کو آخرت میں اس کے سامنے رکھا جائے گا، جو بھگتنا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پروفٹ اینڈ لاس سیونگ اکاؤنٹ جو ہے ہمارا، اس کو صحیح طریقے سے مینج کر کے اس میں ہمیشہ پرافٹ جمع کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت و توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی ہماری موت سے پہلے ہمیں توبہ کی توفیق جو ہے وہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کے اوپر، اپنے خالص دین کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں موت دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم اپنی موت سے پہلے اگر کسی کے حق تلفی کی ہے یا کسی کے ساتھ کچھ ایسا معاملہ ہم سے انجانے میں ہو گیا کہ تو ہم اس دنیا میں اٹھنے سے پہلے ان معاملات کو نپٹا سکیں، اور خاص کر قرض کے معاملات میں اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت و توفیق دے کہ ہم اپنے معاملات کو بھی درست رکھیں اور دوسروں کے معاملات میں بھی جہاں تک ممکن ہو ہم ان کی مدد کر سکیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اگر کسی کو کچھ پوائنٹ ایڈ کرنا ہے تو اس میں آپ کر سکتے ہیں۔ جی تو اسی کے ساتھ پھر ہم اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ۔ اب عید جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے، اگلا ہفتہ جو ہے وہ تو عید کی چھٹیاں میں گزرے گا، تو انشاءاللہ اگلا ہفتہ جو ہے وہ آف رہے گا، اور پھر اس سے اگلے اتوار کو ہم انشاءاللہ دوبارہ اسی مجلس میں حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح سمجھ اور صحیح فہم عطا فرمائے۔ ذی الحجہ کے بارے میں یا حج کے موضوع پر زیادہ گفتگو یا زیادہ بات نہیں ہو سکی، اس پہ کچھ اس کے
معاملات تھے میرے جس کی وجہ سے میں زیادہ وقت نہیں دے سکا اسے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری کوشش جو ہے، جو بھی ہم اپنے کمزور سے اعمال کرتے ہیں، ناقص سے اعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں ضرور اپنا فضل اور برکت جو ہے وہ شامل کرے، اور ہمیں ہم سے وہ ہمارے جو ٹوٹے پھوٹے اعمال ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہم سے قبول کرے، اور اس کا نتیجہ ہمیں آخرت میں اچھے اجر کی شکل میں اور کامیاب لوگوں کی شکل میں، کامیاب لوگوں میں شامل کرنے کی شکل میں ہمیں عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.